بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمہ اور غیر مسلم کا واقعہ۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ اگر کوئی صرف کلمہ پڑھ لے کیا وہ جنت میں جائے گا؟ فقیر نے کہا ہاں انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ گناہ گار ہوگا تو اس کو سزا ملے گی، بالآخر جنت میں جائے گا۔ اس نے کہا ایک آدمی اگر کلمہ نہ پڑھے؟ فقیر نے کہا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کہنے لگا اگر کلمہ نہ پڑھے اور بڑا نیک ہو، مثلاً اس نے روشنی ایجاد کی، مہمان خانے بنوائے، اچھے کام کیے، پھر بھی وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا؟ فقیر نے کہا پھر بھی نہیں جائے گا۔ اس نے کہا دیکھیں یہ کتنی ناانصافی ہے، کیا اسلام میں عدل نہیں ہے؟ فقیر نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ایک آدمی گناہ گار ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کو جنت میں بھیج رہے ہیں، لیکن ایک آدمی سارے اچھے کام کرتا ہے، صرف کلمہ نہیں پڑھتا، تو اسے جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ فقیر نے کہا ہاں بھائی، اصول تو یہی ہے۔ کہنے لگا یہ اصول فطرت کے خلاف ہے۔ فقیر نے کہا دیکھو بھائی، ہم آج کل جو ریاضی پڑھتے ہیں، جس پر ہماری سائنس کی بنیاد ہے، جس پر ہم کہتے ہیں کہ فطرت کے قوانین لاگو ہیں، اسی کی مثال دی جاتی ہے۔ فرض کریں کوئی آدمی اگر ایک کا عدد لکھ دیتا ہے اور پھر اس کے دائیں طرف 000 لکھتا چلا جاتا ہے، تو ہر زیرو جو لگتی چلی جائے گی تو وہ اس کی ویلیو کو بڑھاتی چلی جائے گی۔ جتنے زیرو لگاتا جائے گا ویلیو بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر یہ آدمی ایک لگانا تو بھول گیا یا نہیں لگاتا اور صرف 0 لگاتا چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے دیکھو جی میں نے تو 10 ارب زیرو لکھ دیے، اس کی ویلیو تو 0 ہی ہوگی، کہا جائے گا کہ ان تمام زیروز کی ویلیو تو اس ایک کی وجہ سے ہونی تھی۔ جب آپ نے ایک ہی نہ لکھا تو اب چاہے جتنے مرضی زیرو لکھتے رہو اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اسی طرح جو ایک اللہ کو نہیں مانتا تو پھر اس کے کاموں کی ویلیو بھی 0 ہوتی ہے جب تک وہ اللہ کو نہ مان لے۔ وہ کہنے لگا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مجھے بات سمجھ آ گئی۔ فقیر نے کہا اچھا اب ایک دوسری مثال سمجھیں کہ جو انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ گویا اللہ رب العزت کے خالق کائنات، مالک کائنات اور واحد ہونے کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ کسی ملک کے اندر رہے اور بادشاہ کی بادشاہت کو تسلیم کر لے، مگر گناہ گار ہو تو بادشاہ تھوڑی بہت تو سزائیں دے گا، مگر اسے اپنا شہری بننے کا موقع دیتا رہے گا۔ ایک آدمی بادشاہ کا غدار ہو اور کہے کہ میں بادشاہ کو تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ تو اسے پھر کبھی بھی اس ملک میں رہنے کی اجازت نہیں دے گا، کہے گا کہ اس آدمی کا فوراً سر قلم کر دینا چاہیے۔ بات ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو کلمے کی نعمت عطا کی ہے۔ اللہ کا تصور بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔